بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دا گورنمنٹ اینڈ دا لا۔ نیکسٹ یونٹ چیپٹر ہے، تو دیکھتے ہیں اس چیپٹر میں آپ کے لیے کیا لکھا گیا ہے۔ پاکستان از اے ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی کیا ہے بچوں؟ ایکچولی اٹس جس کے مطابق جس میں عوام کی حکومت ہوتی ہے، آپ اور میں اور ہم سب پاکستانی یا اس ملک کوئی بھی ملک ہے تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنی مرضی سے ووٹ کرتے ہیں اور اپنی پسند کے قابل حکمران کو چوز کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ شخص ان کے لیے ان کو سرو کر سکتا ہے، ان کے ملک کی خدمت کر سکتا ہے، تو یعنی عوام کی مرضی کے مطابق حکومت بنائی جاتی ہے، تو وہ ہوتی ہے ڈیموکریسی۔ تو ہم کہتے ہیں جمہوریت جس کو کہتے ہیں۔ تو ہم یہ آج کل بڑا ڈیموکریسی کا بہت زیادہ چرچا ہے کہ وہ فلاں ملک ڈیموکریٹک ہے اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے۔ آتے ہیں ہم ریڈنگ کی طرف۔ پاکستان از اے ڈیموکریسی۔ پاکستان ایک جمہوریت ہے۔ ان پاکستان میں الیکشنز آر ٹو بی ہیلڈ۔ الیکشنز منعقد کیے ہوتے ہیں ایوری 5 years۔ ہر 5 سال بعد الیکشنز کنڈکٹ ہوتے ہیں پاکستان میں۔ ان این الیکشن، ایک الیکشن میں دوز ہو وانٹ ٹو ہیلپ ٹو رول دا کنٹری، الیکشن میں وہ لوگ جو ملک کے میں حکمرانی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ہیو ٹو گیٹ ٹو سپورٹ آف دی پیپل۔ وہ لوگ جو لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، حکومت میں آنا چاہتے ہیں، تو ان کو لوگوں کی سپورٹ کا ہونا ضروری ہے۔ دس از ڈن بائی ووٹنگ۔ اور یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ ووٹنگ کے تھرو ہوتا ہے۔ لوگ اپنا حق کے خود ارادت استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایوری ون اوور دا ایج آف 18، 18 سال سے اوپر کی ایج کے کین ووٹ ان این الیکشن۔ 18 سال سے ابو ایج کے لوگ ووٹ کر سکتے ہیں الیکشن میں۔ ہیونگ دا رائٹ ٹو ووٹ از امپورٹنٹ۔ ووٹ کا حق رکھنا بہت اہم ہے۔ ووٹنگ از اے وے ٹو ایکسپریس یور اوپینینس۔ ووٹنگ جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے جس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اینڈ اٹ کین ہیلپ ٹو چینج تھنگس۔ اور یہ اشیاء کو، معاملات کو چینج کرنے میں، تبدیل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تھرو ووٹنگ وی الیکٹ ممبرس آف دی نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلیز۔ ہم ووٹنگ کے تھرو ممبرز الیکٹ کرتے ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے۔ یعنی ووٹنگ کا ہی وہ طریقہ کار ہے جس کے تھرو ہم اب نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کو منتخب کرتے ہیں۔ The national or federal government is then formed from among the members of National Assembly۔ اور کہتے ہیں جو حکومت ہوتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے یا جو قومی حکومت ہے، وہ کس طرح سے بنتی ہے؟ وہ انہی نیشنل اسمبلی کے ممبران میں سے لیے جاتے ہیں کچھ ممبرز، which meets in the federal capital، جو کہ فیڈرل کیپٹل میں ملتے ہیں ان اسلام آباد۔ یعنی اسلام آباد میں وہ لوگ مل بیٹھتے ہیں ادھر۔ The members of the national and provincial assemblies elect the members of the senate۔ اچھا، تو the members of the، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہی جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں مل بیٹھ کے کیپٹل میں بیٹھتے ہیں اسلام آباد میں، اور پھر یہی نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبرز مل کر سینٹ کے ممبرانس کو منتخب کرتے ہیں، which is upper house، اور جو کہ اپر ہاؤس ہے، ایوان بالا ہے، ٹھیک ہے۔ سینٹ جو ہے 2 ایوان ہیں، پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہیں۔ ایک ہے ایوان بالا جس کو سینٹ کہا جاتا ہے، اور ایک ہے ایوان زیریں جس کو قومی اسمبلی یعنی نیشنل اسمبلی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہی قومی اسمبلی کے ممبران اور صوبائی اسمبلی کے ممبران جن کو لوگوں نے اپنے ووٹ دے کر الیکٹ کیا، اور یہی لوگ اسلام آباد کیپٹل میں جا کے بیٹھتے ہیں، اور پھر یہی لوگ
آگے سے سینٹ کے لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں، وچ از اپر ہاؤس، جس کو ہم اپر ہاؤس یعنی ایوان بالا کہتے ہیں۔ نو لا کین بی پاسڈ وداؤٹ دا سینٹس اپروول، کوئی بھی قانون سینٹ کی مرضی کے بغیر پاس نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آتے ہیں دا ہیڈ آف دی گورنمنٹ از کالڈ دا پرائم منسٹر، جو گورنمنٹ کا سربراہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرائم منسٹر، وزیر اعلیٰ، ٹھیک ہے، وزیر اعظم۔ اور جو صوبے کا ہوتا ہے اس کو وزیر اعلیٰ بولا جاتا ہے، چیف منسٹر۔ اور جو گورنمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے، پورے ملک کی گورنمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو پرائم منسٹر، جس کو وزیر اعظم کہتے ہیں۔ دا پرائم منسٹر اپوائنٹس ادر منسٹرز، جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ اگلے ڈفرینٹ منسٹر کو اپوائنٹ کرتا ہے، مقرر کرتا ہے۔ ایچ منسٹر لکس آفٹر اے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، اور اسی طرح سے ہر منسٹر جو ہے ایک خاص ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے اور وہ اپنے اسی مخصوص ڈپارٹمنٹ کی دیکھ بھال کرتا ہے، جیسا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ہیلتھ منسٹر وہ بھی وزیر اعظم کی کابینہ میں ہوگا، اور اسی طرح سے تعلیم کا وزیر بھی اسی میں ہوگا۔ اسی طرح ریلوے کا جو وزیر ہے وہ ریلوے ڈپارٹمنٹ کو دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ They look after the various departments but only in their own provinces۔ اسی طرح آگے نیکسٹ ہے یعنی جو ہیلتھ منسٹر ہے یا ایجوکیشن منسٹر ہے، ٹرانسپورٹ کا ہے، ریلویز کا ہے، انڈسٹری کا ہے، وہ سب کے سب اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے لیے جواب دہ ہیں اور اسی معاملات کو دیکھیں گے، کسی اور ڈپارٹمنٹ کو نہیں دیکھتے۔ جبکہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ان تمام ڈپارٹمنٹس ان تمام وزیروں سے خبر لیتا ہے، ان تمام ڈپارٹمنٹس کی۔ آگے اسی طرح صوبے میں ہوتا ہے ایچ پروونس ہیز اٹس اون گورنمنٹ، اور ہر صوبے کی اپنی صوبائی حکومت ہوتی ہے اور اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو ہم چیف منسٹر کہتے ہیں۔ دا چیف منسٹر اپوائنٹس اٹس اون منسٹر، اور اس طرح سے وہ اپنے وزیروں کو اپوائنٹ کرتا ہے۔ وہ اس کے بعد دے لک آفٹر دا ویریس ڈپارٹمنٹس بٹ اونلی ان دیئر اسی طرح سے آگے آتے ہیں لاز اینڈ ادر امپورٹنٹ میٹرز فار دا ہول کنٹری آر ڈیبیٹڈ ان دا نیشنل اسمبلی۔ کہتے ہیں جتنے بھی قوانین ہیں یا اہم معاملات ہیں وہ قومی اسمبلی میں ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح فار دی پروونسز اور صوبوں کے لیے دیز میٹرز آر ڈسکس ان دا پروونشل اسمبلیز، اور اسی طرح سے وہ باقی میٹرز ہوتے ہیں صوبائی معاملات ہوتے ہیں، جو بھی معاملات ہیں ان کو صوبے کی حد میں اسمبلیز میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ کلاس، آج کے لیے بس اتنا ہی، اسی پیج کی ریڈنگ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں وائی ڈو وی ہیو فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹس یہ پڑھیں گے کہ ہم صوبائی حکومت کیوں رکھتے ہیں اور یہ کیوں بنائی جاتی ہے، کیا ہے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کیوں بنائی جاتی ہے، ساری چیزیں ہم اس میں کل ہم دیکھیں گے۔ اوکے جی، اس کو اچھے سے ریڈ کریں، تمام کانسیپٹس کو دیکھیں، ووٹنگ کیا ہے، ڈیموکریسی کیا ہے، نیشنل اسمبلی کیا ہے، پروونشل اسمبلی کیا ہے، پرائم منسٹر کون ہوتا ہے، چیف منسٹر کون ہوتا ہے۔ اس ریڈنگ کو اچھے سے پڑھیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو کافی حد تک سمجھ آ سکے۔ تھینک یو سو مچ، خدا حافظ۔